بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی ٹوڈے کی ریان رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابرکت لمحات جب ہم سحری کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے سحری بھی ایک انعام ہے، اور سحری کرنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ دوسرا عشرہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور چند دن بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کے امام، خطیب، علماء، اساتذہ اور مسجد کا خود اپنا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ گفتگو کا آغاز رب کریم کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حفیظ اللہ نواز قادری صاحب۔ قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا ماشاء اللہ۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری حفیظ اللہ نواز قادری صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہیں. بہت زیادہ شکریہ سجن آمین اکھیں ٹھرن، بڑی مہربانی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک باہمت نوجوان موجود ہیں جو ہر طرح کی ہمت رکھتے ہیں اپنی معذوری کی باوجود. محمد عباس صاحب، اور ایسے لوگ ہمارے لیے رول ماڈل بھی ہیں. محمد عباس صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ بالکل ایکٹیو اور سارا کچھ نظر آ رہے ہیں، تو یہ کسی حادثے کا نتیجہ ہے یا پیدائشی آپ کا؟ یہ پیدائشی مسئلہ ہے. پیدائشی مسئلہ ہے. جی تو آپ کام وغیرہ سارے آسانی سے کر لیتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. ابھی میں نے دیکھا ہے آپ موبائل بھی بڑے اچھے جی، طریقے میں سے استعمال کر رہے تھے. سب کام اپنے خود پاؤں سے کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو میں نہ کر سکا ہوں. سبحان اللہ. کتنا پڑھے ہیں آپ؟ میں بھی 10th میں ہوں، 10th کی پیپرز ماشاءاللہ. کی تیاری کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ. ساتھ اب میری گورنمنٹ جاب لگی ہے، اچھا ماشاءاللہ. اور اب میں جاب کر رہا ہوں، 1 منتھ ہوا ہے. اچھا، کیا جاب ہے آپ کی؟ میری محکمہ ہیلتھ میں لگی ہے، ڈینگی میں ایس پی. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ سروے کرنا ہوتا ہے. ابھی ٹھیک. ڈینگی سٹارٹ نہیں ہوا تو اس لیے صرف اٹینڈنس لگتی ہے اور 2-3 گھنٹے کا کام ہوتا ہے بس. ماشاءاللہ. تو یہ سارے کام آپ پاؤں سے سر انجام دیتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. لکھ بھی پاؤں سے لیتے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میری 4 بہنیں ہیں اور ہم 2 بھائی تھے. ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اچھا. اب میں اکیلا بھائی ہوں. ماشاءاللہ. اور والدین بھی حیات ہیں ماشاءاللہ؟ جی جی بالکل. اور حوصلے میں سارے آپ جی کو؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور توفیق عطا کرے. آمین. تو ہم نے سنا ہے آپ بہت اچھے نعت خواں ہیں، جی جی. تو کوئی نعت پیش کیجئے گا. ان کا منگتا واہ. ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے
मोहताज किसी का नहीं होने देते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मांगता। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ भी। अब्बास साहब, तो ये कोई मुश्किलात भी पेश आती हैं आपको इस सारी सूरत हाल में? मुश्किलात तो काफ़ी आती भी हैं और काफ़ी नहीं भी आती, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि हम जैसे स्पेशल पर्सन जब बाहर निकलें तो लोग जो जिनके अंदर कोई दिमाग ना हो, हाँ जी, हयात ना हो, तो वो लोग बात तो करते ही हैं, वो रहते नहीं हैं, ठीक है, चाहे वो कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो। ठीक और जो काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं, जैसे मैं एक दुकान पे जाऊं तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो शॉप वाला खुद पैसे निकालेगा, खुद अब मेरी जेब में चीज़ें डालेगा, शॉपर मेरे मुंह में पकड़ा देंगे, मैं अपना सौदा वगैरह ले लेता हूँ। अच्छा, ऐसे ही दोस्त मेरे हैं सारे, मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैंने टिकटॉक बनाना शुरू किया तो सारे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी खुद अपने मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं। मैं मुल्तान वाले दोस्त मेरे, अभी मैं आ रहा था तो मुझे उन्होंने कॉल की थी, तो कह रहे थे कि हमारा नाम भी लाजमी लेना। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब मेरा बहुत साथ देते हैं। तो अल्लाह की कुदरत है, तो हम इंसान क्या कह सकते हैं। तो मैं एक देखने वालों से एक मैसेज दूंगा कि माजूर बच्चों को कभी माजूर ना कहा जाए, क्योंकि स्पेशल पर्सन अगर हम किसी माजूर को कहते हैं ना कि माजूर, कहने वाला कह जाता है, पर वो उसको पता चलता है जिसके दिल पे माजूर के नाम से कितनी चुभन होती है, वो उस पे गुजरती है, वो ही जाने। मेरे देखने वालों से भी, पब्लिक से भी गुजारिश है कि माजूर को माजूर नहीं बल्कि स्पेशल पर्सन कहा जाए, क्योंकि वो भी आम इंसान की तरह इंसान है। जब वो सब कुछ कर सकते हैं तो माजूर और आम इंसान में फ़र्क क्या है? मैं तो कोई फ़र्क नहीं समझता। आपने खुद देखा है मुझे कि मैं आपको लगता हूँ कि किसी तरीके से माजूर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी बहुत फील ही नहीं करवाया कि मैं माजूर हूँ। एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो कभी मुश्किलात का सामना वैसे अपने तौर पे भी कभी मायूसी हुई हो? बस कभी कभी हो जाता है, जैसे मेरी एक प्रॉब्लम है कि आने जाने का मुझे मसला होता है, ठीक है, मैं बाइक नहीं चला सकता, गाड़ी नहीं जा सकता, तो मैं उबर वगैरह ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फिर वो बहुत तंग करते हैं लोग, उस पर उबर पे बैठेंगे, कहेंगे टाइम पास करने नाल साढ़े नाल गल्लां ही कर लो दो चार, वो फिर अजीब अजीब सवाल शुरू कर देंगे। अच्छा बाबा ने क्यों ऐसी कट गई सी, या मशीन च आ गई सी, या कोई मसला हो गया सी, ऐसी ऐसी बातें से मैं तंग आ चुका हूँ। बेतुकी बातें करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हिम्मत दी है और आवाज़ भी आपको खूबसूरत दी है जी। तो ये तो कोई इंशाल्लाह इशू नहीं है। जी जी, हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके भी दोनों बाजू कट गए थे जंग में, गज़वा में, जंग में कटे थे हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला। और उनको तैयार नाम ही इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि वो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अपने बाजुओं की जगह पे उनके पर लगा दिए गए और वो उड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो हिम्मत वालों को जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हिम्मत अता करता है। नाज़रीन, हमारे साथ आज मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं हमारे मोहम्मद अब्बास साहब। मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ, ये हमारे पास तशरीफ़ लाए। इस वक्त ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। को उजागर करके आज तो एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब पंजाब कुरान बोर्ड के मेंबर हैं, आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं और रिसर्चर भी हैं।
ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہماری دعوت پہ، اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا موضوع ہے تعمیر معاشرہ میں مسجد، علماء، خطیب، اساتذہ اور مدارس کا کردار۔ تو ہمیں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ تربیت کی پہلی سیڑھی تو گھر ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بچہ بالعموم مسجد کے اندر آتا ہے۔ تو مسجد اور امام کا کیا کردار ہونا چاہیے اسلامی معاشرے میں تعمیر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی سیدنا رسول الکریم، اما بعد۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ الرحمن کے جو پہلی آیات ہیں اس میں جو ایک مسجد کا کردار ہے، جو مسجد کا مالک ہے جس کے نام پہ وہ گھر تعمیر ہوتا ہے، اس نے اس کردار کا تعین کر دیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، جس صفت کا وہ مالک ہے، جو اس کی علامت ہے، جو اس کی نشانی ہے، جس کا اس نے تعارف کرایا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو اس رحمان نے جو اس گھر کا مالک ہے، یعنی مسجد جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر جگہ وقف کر دی جاتی ہے، ہر عام انسان کی ملکیت سے وہ نکل جاتی ہے اور اسے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے نام پہ مختص کر دیا جاتا ہے، اس ذات کی یہ صفت ہے، اس نے اپنی رحمانیت کی جو صفت اس کا جو اظہار کیا ہے اور اپنی رحمانیت کی ذات کا جو تعارف کرایا ہے، وہ ایک معلم کے طور پر کہ اس نے قرآن سکھایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کا کردار ایک بہت اہم ہے، ایک انسان کی بچپن کی زندگی سے لے کر اس کے لڑکپن جس کو جوانی کہتے ہیں سے لے کر اس کے بڑھاپے تک۔ تو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ابتدائی طور پر تو ماں والدہ جو ہوتی ہے وہ اس کی گود، اس کا کردار، اس کے رہن سہن کے اصول جو ہوتے ہیں وہ ایک بچے کی پرورش کے لیے بطور مثال کے آئیڈیل کے ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جو مسجد ہے اس کا ماحول، مسجد میں آنے والے لوگوں کا ماحول، اس مسجد کے ارد گرد کے لوگوں کا ماحول، اور بالخصوص اس مسجد میں جو ایک امام، عالم، استاد ہوتے ہیں، ان کا ماحول وہ جتنا پاک صاف ستھرا ہوگا، جتنی نفاست والا ہوگا، اتنا ہی اثر جو ہے ایک بچے کی طبیعت پہ یا ایک عام مسلمان کی طبیعت کے اوپر مؤثر سامنے آئے گا۔ تو رہی یہ بات کہ آج کے اس معاشرے میں کس قدر ہم مسجد سے متاثر ہو رہے ہیں، یا جو مسجد کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، خطباء ہوتے ہیں، یہ یقیناً ایک ہم سب کے لیے، ایک پوری قوم کے لیے انفرادی طور پہ بھی یعنی جزوی طور پہ اور اجتماعی طور پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس سے جو ہے بہت سارے ایک سوالات جنم لیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اس پہ ہم تعین اس چیز کا کرنا ہے کہ قصوروار زندگی کس کی ہے۔ جی بالکل۔ کیا ایک پیش رو امام خطیب کی ہے، یا وہ جو مسجد کے منتظمین ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، مسجد کی انتظامیہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی زندگی قصوروار ہے، یا ایک والدین جو ایک ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں بچے کے لیے وہ ہیں، یا ایک ارد گرد کا ماحول اس مسجد کے، یا جو مسجد سے متعلقہ لوگ ہیں جو ایک نمازی کے طور پر آتے ہیں ان کا قصور ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعین آج کرنا ضروری ہے، اور یہ بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ڈاکٹر سے موجود ہیں۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، بہت سارے سوالات موجود ہیں اور اب انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن بھی آگے چل کے کرتے ہیں۔ ہم مسجد اور امام کے کردار پہ ابتدائی طور پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ رہنمائی کیجئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماڈل کیا تھا؟ مسجد نبوی تھی ظاہر ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، رول ماڈل بھی تھے، آئیڈیل بھی تھے، تو کیا طریقہ کار ہوتا؟ اب دیکھیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہزاروں سال پہلے جو آپ کے لیے دعائیں کی گئیں، جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے وقت، جب تعمیر کی تکمیل ہوگی بیت اللہ شریف کی، جو اس روئے زمین پر پہلی مسجد میں اللہ کا گھر جو بنتا ہے، مسجد حرام شریف میں،
جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے قبلہ کی ایک حیثیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس گھر کی تعمیر کے بعد ایک صاحبزادے جناب سید اسماعیل علیہ السلام اور والد گرامی جناب سید ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں باپ اور بیٹا اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کا ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی تکمیل پہ جو دعا مانگی ہے، اس دعا میں آپ دیکھیں کیا ہے، بالکل یا اللہ یہ تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا، آپ اس گھر کے آباد کرنے کے لیے میری اولاد میں سے ایک بیٹا ایسا عطا فرما جو تیرے اس گھر کا امام ہو۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال کے جو کلمات ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقصد جو ہے بعثت کا، اس کا تعین کرتے ہیں۔ تو ان بعثت کے مقاصد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معلم کے اپنے آپ کو پیش فرمایا، اور امام جو ہوتا ہے وہ ایک بہترین معلم ہوتا ہے۔ خطیب جو ہوتا ہے، خطیب کا لفظ ہی اس کے معلم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کائنات میں معلم ہیں، ایسے امام ہیں کہ جن کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے یہ جو امام بنائے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سارے نبی و رسولوں کے امام ہیں، ان کو ہم نے ایک بہترین ان کی ذات کو نمونہ بنایا ہے، اور ان کی ذات، ان کا کردار، ان کا اسوہ حسنہ جو ہے ایک بہترین نمونہ کے طور پہ ہے۔ لہٰذا ایک امام کا جو ایک کردار ہے، جو ایک نمونہ ہے، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، حضور کے کردار سے اس کا تعین ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کردار کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ جس کردار کا مالک ہے، تو ایک امام جو اس مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ذمہ یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ اس مسلح کے جو تقاضے ہیں، جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے امت کے لیے نصیب ہوئے ہیں، ان سے اپنی دامن، اس کی اپنی جو جولی ہے اس کو بھرے اور اپنے اس کردار کو آگے دنیا میں پیش کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہوں گی ہمیشہ کی طرح، اور ہمیشہ جس طرح سے ہم نے بہترین مہمان کا انتخاب کیا ہے، آج بھی ہم نے آپ کے لیے بہترین مہمان کا انتخاب کیا ہے جن سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے تعمیر معاشرہ میں علماء، خطیب، اساتذہ اور مسجد کا کردار۔ اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں محمد عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا، دیدار عطا کرنا۔ ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا، دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں برہم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں
بول خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ہمارا موضوع ہے علماء، خطبہ، اساتذہ اور مسجد کا تعمیر معاشرہ میں کردار. ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنے صحابہ، اپنے متعلقین کو نصیحت کیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اگر کسی کو بات سمجھانا ہوتی تھی تو پاس بٹھا کے یا 3 دفعہ تذکرہ کر کے بات کا، اور اگر کسی سے ناراض بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کو یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، کسی کو نومینیٹ نہیں کیا کرتے تھے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا طریقہ تھا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اس سنت سے ہمارے علماء خطبہ کیوں دور ہو گئے ہیں، اس محبت سے بات کیوں نہیں کرتے جس محبت کا انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ اس میں گزارش ہے، ایک تو یہ کہ امام کا جب تعین کیا جاتا ہے، منصب امامت پہ جب کسی کو فیضیاب کیا جاتا ہے تو اس موقع پر اس وقت ہمیں اس امام کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے ان چیزوں کا ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ وہ شخص جس کے ذمہ آپ ایک مصلی رسول جو ہے، بالکل ایسا ہی ہے، جو اس کے ذمہ آپ لگا رہے ہیں، ممبر رسول بھی، ممبر رسول جو اس کے سپرد کیا جا رہا ہے، کیا اس میں وہ صلاحیت ہے، اس کوالٹی کا وہ مالک ہے، یا وہ علمی طور پر اس اہمیت کو رکھتا ہے کہ جس بنیاد پہ اس کو اب معاشرے میں جو ایک اس مسجد کے سوء نصیب بدقسمتی سے منتظمین ہوتے ہیں جن کے ذمہ اس مسجد کی جی اور امام خطیب کی جو کفالت ہوتی ہے، یا آنے والے جو اس مسجد میں نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے انتظامی امور کو سر انجام دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اتنے دینی طور پر علمی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے. جس بنیاد پہ جو ایک امام کا جو اچھا تقرر ہونا چاہیے اس سے جو ہے وہ مصلی اور جو ایک ممبر ہے وہ محروم ہے. تو آج اس دور میں علماء کو واقعتاً اس کردار کو تلاش کرنا ہے، بلکہ تلاش کیا کرنا، جو کردار موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت میں اسے اپنانا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو اس دور کے جو مقتدی تھے، جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے، ان کا کردار بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور ان کی صلاحیتیں بھی ہیں اور وہ کچھ سیکھنا چاہتے تھے. آج اس معاشرے میں کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب آپ جسے سیکھنا چاہتے ہیں اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی توقیر آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو یقیناً ایک آپ جو ایک خزانہ لینا چاہتے ہیں علم کا، جو ایک تربیت لینا چاہتے ہیں، اس سے آپ محروم رہیں گے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں جن مقتدیین نے، جن تلامذہ نے، جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے اس مسجد سے سیکھا ہے کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور جو امام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیکھا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ جناب عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب علی المرتضیٰ ہیں. یہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ پہلے مقتدی ہیں جو مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرماتے رہے، سبحان اور اللہ۔ مدینہ طیبہ میں جو ایک ریاست مدینہ کے نام پر جس کا وجود منظر عام پہ آتا ہے، وہاں جو سب سے پہلی جو مسجد قائم ہوتی ہے، اور اس مسجد کے جو سب سے پہلے امام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے، ان سے سیکھے۔ اب وہ سیکھنے والے، اور اس دور میں اور لوگ بھی موجود تھے، مگر وہ سیکھنے کی نیت سے نہیں آتے تھے، جیسے ابو جہل ہے، اس کا کردار دیکھیے آپ، تو وہ بھی تو اسی زمانے میں تھا نا جب رسول اکرم صلی اللہ بالکل علیہ ایسے وسلم ہی۔ جو امام الانبیاء کا دور ہے، جو سارے نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، جنہیں یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں اور رسولوں کا امام بنا کر، تو اس سے پتہ چلا کہ انسان جب تک سیکھنے کے ارادے سے نہیں جائے گا کسی مسجد میں، تو اس وقت تک وہ اس امام کی صلاحیت سے، اس کے علم سے، اور اس کی جو ایک روحانی اور ظاہری تربیت ہے، اس سے استفادہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اس دور میں اگر ہم مسجد سے اور مسجد سے ملحق جو امام ہیں، جو مصلی رسول کے وہاں کے وارث ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس منبر کا جو ہے منصب فیض فرمایا ہے، اس سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے کردار کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا، ہمیں بھی ایک کچھ لحظے کے لیے سوچنا ہوگا کہ میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، یا یہ کہ میں ایک فارمیلٹی کے لیے مسجد میں جاتا ہوں اور میری توجہ اپنے گھر بار کی طرف ہوتی ہے، اپنے ان لمحات میں ہوتی ہے جو لمحے مسجد میں میرے نہیں گزرتے، تو پھر یقیناً اس کی زندگی جو ہے جس طرح اسے مسجد سے اپنا کردار بنانا چاہیے، اس طرح وہ کردار اچھے طریقے سے بنانے سے قاصر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے جو ہے وہ تعلیم ضروری ہے یا تربیت ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں ناظرین کرام کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں۔ لازم ملزوم مطلب جیسے سورج منظر عام پہ آتا ہے تو ساتھ اس کی روشنی جو ہے اس کی کرنیں بکھرنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر عروج آتا ہے، پھر اپنا وقت پورا کر کے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے حکم کے مطابق وہ غروب ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، یہ بہت ایک مقدس بامی تعلق ہے ان کا آپس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں، جن کی اللہ پاک نے تربیت اور تعلیم اکٹھی فرمائی، اور تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی کر دی گئی تھی، یعنی تعلیم کا جو آغاز ہوتا ہے، جو ایک وحی نزول کے ذریعے 40 سالہ زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سالہ زندگی کا پیریڈ جو مکمل ہو جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 41ویں سال میں عمر مبارک کے پہنچتے ہیں تو قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر جب دلیل مانگی ہے، تو وہ دلیل کیا تھی؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِي، کہ لوگوں میرا جو کردار جو 40 سالہ پچھلا ہے وہ میرے نبی ہونے کے لیے دلیل ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت جو تھی، جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کو اپنے نبی رسول ہونے پر، اپنے اس کردار کو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا۔ تو لہٰذا تربیت اگر نہیں ہے تو جتنا چاہے علم کیوں نہیں ہے، وہ بے مقصد اور بے سود ہے۔ تو علم اسی کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش اس شخصیت کے لیے جس کی تربیت اچھی ہے، کیونکہ اگر اس کا اپنا کردار ہے، اچھی تربیت کا مالک ہے، تو وہ دوسرے کی کردار سازی کر سکے گا، اور اگر اس کی اپنی تربیت نہیں ہے، وہ چاہے جتنا مرضی اپنی ڈگریوں کو لیے ہوئے ہو، جتنے مرضی اس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہوں، تو وہ شخص جو ہے اس جہل سے بھی گیا گزرا ہے، جو جہل شخص جو ہے ایک اچھی تربیت کا حامل ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے ساتھ پیش آتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، اور اہم بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا تو اپنا کردار سامنے رکھا کہ لوگوں مجھے 40 سال میں کیسا پایا ہے، اور سب نے مل کر کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پایا ہے۔ کہ آج کے دور کے اندر کتنے علماء، کتنے اساتذہ، کتنے خطیب ایسے موجود ہیں جو اپنے کردار کو اس طرح سامنے رکھ سکیں کہ 30 سال گزارے ہیں، 40 سال گزارے ہیں، میرا کردار بتاؤ،
اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے کردار کی گواہی دیں اور پھر ان کی آواز پر لبیک کہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے تذکرہ کیا کہ ڈگری حاصل کرنے سے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈگری اہم نہیں ہے، تعلیم اور اس کی تربیت اہم ہے. بالکل ضروری ہے کہ تعلیم، تربیت، کردار اور انسان کا جو ایک رویہ ہے، جس رویے کو لے کر وہ بیٹھا ہے، جو منبر رسول پہ بیٹھا ہے، کیا وہ اس رویے کا حامل ہے، اس رویے کا مالک ہے، جس بنیاد پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العزت کی جو پاکیزہ کلام ہے جس سے آگے سکھانا چاہتا ہے، کیا وہ خود اس کا متحمل ہے، یا اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی جو ہے جھلک نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلک نظر آتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک اچھے انسان، ایک اچھے امام، ایک اچھے معلم، ایک اچھے خطیب کے کردار کے اندر بطور شہادت کی ہوتی ہے. لیکن بدبختی کا یہ عالم ہے، معاشرہ بھی نہیں سیکھنا چاہتا، معاشرہ بھی اپنے مزاج کی بات سننا چاہتا ہے. آپ اگر ان کے مزاج کے مطابق، یعنی آج ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. یعنی قرآن کو بھی اپنے مزاج کے مطابق ڈھال کے پیش کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ قرآن کریم میں جہاں انسانی خواہشات جو ہیں ان کی رد کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو خواہشات ہیں، جو قرآن کریم کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ کی صورت میں تمہیں ملی ہیں، انہیں اپناؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. لیکن آج ہم اپنی جو خواہشات ہیں، جو اندر کا من ہے، جس کے ہم پیروکار بن چکے ہیں، اور بدبختی سے اجتماعی طور پہ پوری قومیت سطح پہ ہم اس کے پیروکار ہو چکے ہیں، وہ اندر کا من جو ہے وہ ایک اچھے عالم سے ہمیں تربیت حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور آج تو ہم خود بھی بہت بڑے ایک عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جس بنیاد پر جو اس منصب پہ فیض انسان ہوتا ہے، جس کو امام صاحب بھی کہتے ہیں، خطیب صاحب بھی کہتے ہیں، اچھا معلم بھی کہتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو زیادہ سمجھنے والے جو ہیں وہ جو چیز ایک نصیب ہونی چاہیے ان کے مقدر میں، جس کو حاصل کرنا چاہیے، یقیناً وہ محروم نظر آتے ہیں. تو معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھے معلم، ایک اچھے خطیب، ایک اچھے امام سے ہمیں کچھ مل جائے، تو پھر ہمیں ان کے سامنے دوزانو ہو کر تلامیزہ کے طور پر، شاگرد کے طور پر پیش ہونا ہوگا. اور اگر ہم اپنی چودراہٹ، اپنی حاکمیت اور اپنی اندر کی جو امریت ہے اس کو لے کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں گے، تو پھر ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہوگی جس کے لیے ہم اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے گھر کا سفر اختیار کرتے ہیں. بہت بہترین بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مامون الرشید اور ان کے بھائی اپنے ٹیچر کی جو ہے نا وہ جوتے اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے. اور ہم نے تذکرہ کیا تھا ایک پروگرام میں کہ علامہ اقبال اپنے ٹیچر کے پیچھے ایسے چل دیے تھے ننگے پاؤں، حالانکہ ٹیچر کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے اقبال آ رہا ہے. اور اقبال جو ہے نا وہ اپنے ٹیچر کو جا کے ان کے گھر تک چھوڑ کے آتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ دو طرفہ جو ہے نا وہ ٹریفک چلتی ہے، سیکھنے والے کو بھی کردار ادا کرنا ہے اور سکھانے والے کو بھی کردار ادا کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑی سی 1 by 1 یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے امام کا کردار کیا ہونا چاہیے، پھر ہم خطیب اور ٹیچر پہ بات کریں گے. ذرا رہنمائی فرما دیں کہ امام کا کردار کیا خوبصورت انداز میں اپنے پاس آنے والے طلبہ کے لیے ہونا چاہیے. امام کا سب سے پیارا کردار اپنے پاس آنے والے جو مقتدیین ہیں، جنہوں ان کی اقتداء میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جو بہترین عبادت ہے، جو عبادات کا مجموعہ جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جو آنے والوں نے ان کے سپرد کر دینی ہے، اور انہوں نے پھر ان کی نماز کو وصول کر کے بطور امانت کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے ہیں. تو امام کو اپنا ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ جب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئیں، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، ان کا دل مطمئن ہو کہ ہم ایک اچھے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. رہی یہ بات ایک ٹیچر کی اور ایک معلم کی، جی، یا خطیب کی جو جمعے میں خطبہ دیتا ہے، جو خطبہ دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کا درس پیش کرتے ہیں، جی، ان کو ایک استاد کو اپنا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت کا پیش کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے پیارے معلم ہیں، کتنے پیارے خطیب ہیں اور کتنے پیارے استاد ہیں۔ تو آج معاشرے میں ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنی وہ ڈگریاں، وہ اسناد، وہ سرٹیفکیٹ، ان سے بڑھ کر جو اپنے کردار کی ڈگری ہے، جو ہماری ایک تزکیہ نفس ہے، جو ہمارے ظاہر باطن کا تزکیہ ہے، اس کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو پاک صاف کردار کے طور پر پیش کریں۔ دوسرا یہ بات یاد رکھیے کہ امام ہوں یا اسکول ٹیچر ہوں یا ایک خطیب ہوں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، جی بالکل، وہ بھی انسان ہیں، ان کے کردار میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو بھی آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ تو کامل ہستی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بنایا ہے، بالکل ایسے ہی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ باقی کوئی انسان معصوم تو نہیں ہے نا، کہ اس سے خطا ہو سکتی ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، مگر ایک استاد امام کا کردار بڑا افضل ہے، مگر بطور انسان اس سے کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اس ایک مکھی کا کردار جو انسان کے صاف ستھرے لباس بدن کو چھوڑ کر کے انسان کے اگر جسم میں کہیں تھوڑی سی کوئی جو ہے وہ کوئی زخم ہو جس سے اس کے بدن سے کوئی نجاست نہیں کر رہی ہو، اس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے اور باقی پورا بدن چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارا وہ کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے بطور مکھی کا بھی کردار پیش کرنا ہے تو میرے لیے ایک شہد کی مکھی بھی ہے، اس کو بھی تو ہم پیش کر سکتے ہیں نا، جو پھولوں پہ جاتی ہے، وہاں سے رس لیتی ہے اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کو پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ثمرات کے طور پر شہد جیسی شیریں خوراک جو ہے وہ آگے بنا کر جو ہے آگے لوگوں کے لیے مہیا فرماتے ہیں۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے، اور فرمایا کہ فی شفاء للناس، کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والا جو رس ہوتا ہے وہ شہد بنتا ہے، اور فرمایا کہ اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ ہم امام، استاد، خطیب، معلم، ان کے کردار میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ہم فالو کریں، اس کو فالو کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کردار میں کوئی ایسی بات ہے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہے یا اخلاقیات کے منافی ہے تو آپ اس طرف کیوں توجہ کرتے ہیں؟ آپ کی توجہ ان کے کلمات پہ ہونی چاہیے، ان کے لیکچر پہ ہونی چاہیے، ان کے وہ جو دیے ہوا خطبہ ہے اس کے اوپر ہو۔ آپ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا سکھا رہا ہے، کس کلام کو پیش کر رہا ہے۔ لہذا آج ہمیں ذاتیات سے نکلنا ہوگا، ذاتیات سے نکل کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کرانے والے جو استاد، امام، معلم، خطیب ہے ان کو بھی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح کے نقطہ نظر سے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے وعظ و نصیحت کو پیش کریں، اپنے جو لیکچر ہے ان کو پیش کریں، اصلاحی نقطہ نظر سے، تنقیدی طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ایک شاگرد کو اپنے استاد کو، نہ ایک اپنے استاد کو اپنے شاگرد کو، یہ ہے کہ امام کو اپنے مقتدیوں کو تنقیدی طور پر اپنی وعظ و نصیحت کو پیش نہیں کرنا چاہیے، اصلاحی نقطہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ چند الفاظ میں آپ یہ بتائیے گا کہ کیا امام، خطیب، ٹیچر کو صرف لگے بندے سبق کے اوپر رہنا ہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے اوپر رہنا ہے، یا اس کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اخلاقی تربیت بھی کرے کہ ہاں جی صفائی کی بھی ضرورت ہے، اس چیز پرسنالٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ مختصراً ذرا رہنمائی کر دیجیے گا۔ جی بالکل نہیں، ایمانیات، اسلامیات جو ہیں، دینیات، وہ صرف ان 5 چیزوں کے متعلق نہیں ہے جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ صرف ان تک محدود نہیں ہے۔ یہ تعلیم جو ہے انسان کی جو باقی زندگی ہے جس میں معاملات ہیں، رزق کے ذریعہ معاش کے اصول ہیں، جی، اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہے، اقربا پروری ہے، اخلاقیات ہے، اچھا کردار ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں، صفائی خاص طور پہ، صفائی ہے خاص طور پر، نصف ایمان کہا گیا، الطہور نصف الایمان کہا گیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک استاد کو، ایک امام خطیب کو، ایک اچھے استاد کو یہ پیش کرنی چاہیے، اور اس کا بہترین نمونہ کیا ہونا چاہیے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی فرماتے تھے، حضور کے صحابہ کرتے تھے، خلفائے راشدین کرتے تھے۔ وہ خلفائے راشدین ایک امام بھی تھے، ایک مدرس بھی تھے، ایک خطیب بھی تھے۔ تو اس لیے آج اس دور میں بھی اشد ضرورت ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کریں گے، ہمارے کردار کی تعلیم سے اگر کوئی مؤثر ہو سکتا ہے، شاید وہ میری زبان سے کہ میں کہوں کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے،
آپ لوگ مسجدوں کی صفائی کریں، اپنے گھروں کی صفائی کریں، اور اپنے ارد و گرد کے ماحول کو صاف ستھرا کریں. اچھی تربیت جو ہے یہ بھی ایک بہترین ماحول جو ہے نفاست جو ہے اس پہ مبنی ہے. تو اس لیے آج ضرورت ہے ایک اچھے استاد کو، اچھے امام کو، اچھے خطیب کو کہ اپنے کردار سے بھی ان ارکان اسلام کے علاوہ جو باقی تعلیم ہے، ایک اخلاقیات کا جو ایک درس ہے، اس کو اپنے کردار سے بھی اختیار کرنا ہوگا اور پیش کرنا ہوگا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح علم تقسیم کرتے رہیں اور اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے اندر اور اعمال کے اندر برکت عطا فرمائے. آپ کا ایک بار بہت شکر گزار ہوں میں دوبارہ سے، اور آپ کی خصوصی شفقت کا میں شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازے. ناظرین، اختتام سے پہلے نعت رسول مقبول ہم محمد عباس صاحب سے سنیں گے. عباس صاحب ایک نعت پیش کیجیے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے خدا یا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، فنا کے بعد پھر مجھے نہیں مل گئی اشارے سے عذاب سے مجھے مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. انداز میں ہم عباس صاحب کی نعت بھی سنی، منقبت بھی سنی. عباس صاحب کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارا ٹاپک بہت خوبصورت تھا. معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے کی تربیت میں مختلف جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کا کردار ہم نے اس پہ ڈسکس کیا. اگلی سیری میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبرز پر سوالات بھجوا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.